السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 42 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے قسم کا وہی مفہوم معتبر ہوگا جو دوسرا سمجھے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یمینک علی ما یصدقک علیہ صاحبک، کہ تیری قسم کا وہی مفہوم سمجھا جائے گا جو یصدقک علیہ، جس کی تصدیق کرے صاحبک، تیرا ساتھی۔ اس سے پہلی حدیث بھی قسم کے موضوع پر ہے، جس میں یہ بات تفصیل سے کی گئی کہ قسم صرف اللہ کے نام کی اٹھائی جائے گی اور اپنے آبا اور باقی لوگوں کی اور باقی چیزوں پر قسم نہیں اٹھائی جائے گی۔ یہاں بھی اسی سلسلے کو آگے چلایا گیا ہے کہ بعض لوگ قسم اٹھاتے ہیں، ان سے قسم لی جاتی ہے کسی ایک چیز کے لیے، لیکن وہ اپنے دل میں کسی اور چیز کو رکھ کر قسم کھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولا۔ اس حدیث میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ اب فرض کریں کہ ایک شخص کا کوئی سونے کا زیور گم ہوا، اس کو جس پر شک تھا اس نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی، میری وہ چیز تمہارے پاس ہے؟ اس نے کہا کہ اپنے دل میں اس نے اس کے گھر کا بیڈ یا اس کا فرنیچر یا اس کا لباس ذہن میں رکھ کر قسم کھائی کہ اللہ کی قسم وہ میرے پاس نہیں ہے، اور بعد میں یہ کہا کہ میں تو بالکل سچ بول رہا ہوں، کیونکہ جھوٹی قسم کا تو وبال ہی بڑا سخت ہے، لیکن میں نے تو جھوٹ بولا ہی نہیں، میں نے تو فلاں چیز نیت میں رکھی تھی۔ تو شریعت کے لحاظ سے اس حدیث کے مطابق وہ شخص جھوٹا ہے اور اس نے جھوٹی قسم کھائی، اور اس کو وہ عذاب ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے جھوٹی قسم کھانے والے کے لیے بیان کیا ہے۔ تو فرمایا کہ قسم کا وہی مفہوم معتبر ہوگا، وہی مفہوم سمجھا جائے گا جس کام کے لیے دوسرا شخص قسم اٹھانے کا کہہ رہا ہے۔ اگر قسم اٹھانے والا کسی اور چیز کی نیت کر لے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ اور جرم سے نہیں بچ سکتا، بلکہ وہ مجرم ہے اللہ کے ہاں۔ تو اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے، یہ بات گناہ گاروں کے اندر نہیں بلکہ نیک لوگوں کے اندر یہ عادت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں اور نیک ظاہر کرنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے کسی اور چیز کی نیت کے ساتھ قسم کھا لیتے ہیں، حالانکہ ان سے قسم کسی دوسرے کام کے لیے اٹھوائی گئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو شخص قسم اٹھانے کے لیے کہہ رہا ہے، جو اس کا مقصد ہے، جس مقصد کے لیے وہ قسم اٹھانے کے لیے کہہ رہا ہے، وہی سمجھا جائے گا، چاہے قسم اٹھانے والا کسی اور چیز کی نیت سے قسم اٹھائے۔ اور اگر اس کی قسم غلط ہے، اس نے کسی اور چیز کی نیت کی، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ گناہ گار ہے، مجرم ہے، اور اس کو وہ سزا ملے گی جو جھوٹی قسم کھانے والے کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کوتاہیوں سے اور گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 43 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے کون سی نظر پوری کرنی چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، قالت، وہ کہتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نظر ان یطیع اللہ فلیطیع، جو شخص نظر مانے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے۔ وَمَن نَظَرَ أَن يَعْصِيَهُ، اور جو شخص نظر مانے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، فَلَا يَعْصِهِ، تو وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اس حدیث میں پہلے تو یہ سمجھیں گے کہ نظر کسے کہتے ہیں۔ اس کو ہم اپنی زبان میں منت بھی کہتے ہیں، منت ماننا، نظر ماننا۔
یعنی بعض موقعوں پر کچھ کرنے کا ارادہ کرنا۔ دوسری بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ نظر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے بغیر شرط کے اور ایک ہے شرط کے ساتھ۔ شرط کے ساتھ نظر یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ میرا بچہ پاس ہوگا تو میں یہ صدقہ کروں گی یا اتنے نفل پڑھوں گی، یا فلاں بیمار کو شفا ہوگی، یا فلاں مقصود میرا حاصل ہو جائے گا، کوئی بھی رشتہ ہو جائے گا، یا مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے وہ مل جائے گی، تو میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ صدقہ خیرات یا نفل یا روزے کچھ بھی وہ ارادہ کر لے۔ اس کو کہتے ہیں نظر بشرط، شرط کے ساتھ نظر ماننا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ شرط اور یہ نظر پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرط کے ساتھ نظر ماننا تو ایسے ہی ہے جس طرح بخیل کی جیب سے کچھ نکال لینا، کہ کسی بہانے سے بخیل آدمی سے خرچ کروا لیا جائے ورنہ تو اس نے کرنا ہی نہیں۔ تو ایسے ہی انسان بھی نیکی میں بخل کرتا ہے تو پھر کسی بہانے سے وہ خرچ کر لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بہت سی مشکلات ہوتی ہیں۔ پہلی مشکل تو ان کے لیے یہ ہوتی ہے کہ میں نے جو نظر مانی تھی اب وہ میری پوری نہیں ہوئی، تو کیا میں وہ صدقہ و خیرات جو میں نے سوچا تھا وہ کروں کہ نہ کروں، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ تو واقعی ہی بخل ہے کہ اگر وہ کام نہیں ہوا تو ہم نے وہ نیکی نہیں کی، اگر ہو گیا تو بطور رشوت وہ نیکی کر لی، یہ غلط ہے۔ پھر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ مثلاً کوئی شخص بیمار پڑا ہے تو اس کے سر کے اوپر سے وار کے کوئی چیز دینا، یہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بالکل پسند نہیں کیا، بلکہ اس کو شرک کی حد تک برا کہا ہے۔ اچھا، ایک ہے نظر بغیر شرط کے۔ مثلاً کوئی کہے کہ چلیں اب میرے پاس فرصت ہے تو میں ترجمہ قرآن پڑھ لیتی ہوں، یا میرے پاس فرصت ہے میں روز پہلے آدھا پارہ پڑھتی تھی اب ایک پارہ پڑھا کروں گی، یا اب میں فلاں نیکی کا کام کر سکتی ہوں، یا اب میری آمدن میں اضافہ ہو گیا ہے تو میں اتنا صدقہ کر دیا کروں، یا میری صحت اچھی ہے تو میں اب مہینے کے جو ایام بیز کے روزے ہیں وہ رکھ لیا کروں، یا سوموار جمعرات کا روزہ رکھ لوں، یا نفلی روزے رکھا کروں۔ شرط کوئی نہیں ہے کہ فلاں ہوگا کام یا فلاں ہوا ہے تو ایسا کیا ہے، نہیں، موقع کی تلاش میں اپنی فرصت صحت طاقت کے مطابق نیکی کرنے کا ارادہ کرنا اور پھر اس نیکی کے ارادے کو پورا کر لینا۔ ان لوگوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے، اور متقین اور جنتیوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَيُوفُونَ بِالنُّذُورِ، کہ وہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ پسندیدہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس چیز کی بہت پابندی کیا کرتے تھے۔ جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جب نفلی روزوں کی بات کی، یہ ایک بہت لمبی حدیث ہے، یہ بہت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو منع کیا تو کہنے لگے کہ میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھوں۔ نبی علیہ السلام نے اس بات سے بھی ان کو منع کیا، لیکن یہ نہ رکے، کہنے لگے کہ میرے اندر ہمت اور طاقت ہے کہ میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ شاید کہ تیری عمر لمبی ہو جائے تو پھر کیا کرو گے، لیکن ان میں بہت جذبہ تھا نیکی کا۔ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ یہ ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھتے رہے، پھر بوڑھے ہو گئے، اب ان کی طاقت کمزور ہو گئی، لیکن انہوں نے اپنی اس نظر کو پورا کیا اور اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ یہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن اگر نہ رکھ سکتے تو چند روزے اکٹھے رکھ لیتے اور پھر چند دن وقفہ کر لیتے تاکہ کمزوری پوری ہو جائے۔ لیکن انہوں نے یعنی مہینے کے 15 روزے انہوں نے نہیں چھوڑے اور اپنی وفات تک یہ رکھتے رہے۔ یہ ایک پسندیدہ عادت ہے۔ تو بغیر شرط کے نظر ماننا اور اس کو پورا کرنا یہ مومنین کی عادت ہے۔ پھر ایک صورت اس میں اور بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ وَمَن نَظَرَ أَن يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ، کہ جو برائی کی گناہ کی نظر مان لیتا ہے وہ اس کو پورا نہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قسم کے بارے میں بھی قرآن مجید میں ذکر کیا کہ اگر کوئی نیکی کا کام نہ کرنے کی قسم کھا لے، فرمایا کہ تم لوگ اللہ کو ڈھال بنا لیتے ہو اور پھر تم نیکی کرنے سے اور تقویٰ سے اور اصلاح سے رک جاتے ہو، تو یہ غلط کام ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں کوئی ایسا کام کرنے کی نظر مان لوں جو
ٹھیک نہیں ہے، قسم کھا لوں، بعد میں مجھے پتہ چلے، میرے ذہن میں یعنی یہ بات آئے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، دوسرا کام اس سے اچھا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام معصیت کی قسم یا نظر تو کھا ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ تھا کہ ایک نیکی کے کام کرنے کی نظر مانی یا قسم کھائی، دوسرا کام اس سے اچھا نظر آ گیا زیادہ نیکی کا، تو آپ اس کم نیکی والے کام کو چھوڑ کر زیادہ نیکی والا کام کر لیتے تھے اور پھر نظر کا کفارہ دے دیا کرتے تھے، جس کا ذکر اگلی حدیث میں انشاءاللہ آ جائے گا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نظر کا کفارہ کس طریقے سے دیا کرتے تھے۔ معصیت کی نظر ماننے کی ایک مثال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ یہ بہت فیاض تھیں، بہت صدقہ و خیرات کرتی تھیں، ان کو جو کچھ بھی ملتا تھا اس طرح سے بانٹ دیتی تھیں کہ اپنے لیے بھی کچھ بچا کر نہیں رکھتی تھیں۔ ایک مرتبہ ان کے بھتیجے نے ان کو بہت ساری رقم سونے چاندی کی شکل میں بھیجی، تو یہ بانٹتے بانٹتے شام تک اس طرح سے اٹھیں کہ افطاری کے لیے بھی کچھ یاد نہ رہا رکھنا۔ تو جب بھتیجے کو پتہ چلا نا تو اس نے منع کیا، اس نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ شاید ان کا بھتیجا تھا یا یعنی ان کی بہن کا بیٹا تھا، بھانجا تھا ان کا۔ اس نے منع کیا، کہنے لگا کہ خالہ آپ ایسے نہ کیا کریں کہ آپ اپنے لیے بھی کچھ نہیں رکھتی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر غصہ آ گیا کہ یہ مجھے نیکی کرنے سے منع کرتا ہے، کہنے لگیں کہ اللہ کی قسم میں تم سے زندگی بھر کلام نہیں کروں گی، ناراض ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے کافی کوشش کی لیکن یہ نہ ان سے ناراض رہیں۔ پھر اس نے یہ کوشش کی کہ ایک دو اکابرین صحابہ میں سے تھے، ان کے ساتھ بات کی تو ان سے کہا کہ آپ میری خالہ سے صلح کروا دیں۔ انہوں نے یہ حیلہ سازی کی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور آ کر دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ کیا ہم آ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے صحابہ کرام کے بیٹھنے کے لیے ایک علیحدہ انتظام کیا ہوا تھا، صحابی وہاں آ کر بیٹھ جاتے تھے اور جس مسئلے کی ضرورت ہوتی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے سے ان کو وہ مسئلہ سمجھا دیا کرتی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ آ جاؤ۔ وہ صحابی کہنے لگے کیا ہم سب آ جائیں؟ وہ کہنے لگی کہ ہاں جی سب بیٹھ جائیں۔ تو وہ اب ان کے اس بھانجے سمیت وہ آ کر اس پردے کی جگہ پر بیٹھ گئے۔ تو دیکھیں کہ یہاں ایک زبردست دلیل ہے اس بات کی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے سامنے نہیں آتی تھی، چہرے کا پردہ کرتی تھی کہ ان کو نہیں پتہ چلا کہ آنے والے کون ہیں۔ جب وہ اندر آ کر بیٹھ گئے تو ان کا جو بھانجا تھا وہ پردے کے اندر سے ان کے پاس آ گیا، چونکہ وہ ان کا محرم تھا، اور وہ آ کر ان کے گلے لپٹ گیا اور رونا شروع کر دیا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بھی یہ بات آئی اور اس نے بھی آپ کو یہ بات یاد دلائی کہ مسلمان کو مسلمان کے ساتھ قطع تعلق کرنا منع ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو یہ رونا شروع ہو گئی، اور یعنی وہ بھی روتے جاتے تھے اور آپ کو راضی کر رہے تھے، اور یہ بھی روتی جاتی تھیں کہ میں نے معصیت کی نظر کیوں مان لی۔ بالآخر دونوں کی صلح ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا کفارہ بھی وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام آزاد کر دیا اور ان کے ساتھ صلح ہو گئی، کیونکہ یہ ایک معصیت کی نظر تھی، تو انہوں نے معصیت کی نظر کو بدل کر اس کا کفارہ دیا اور صلح کر لی۔ پھر اس کے بعد ان کو جب بھی اپنا یہ واقعہ یاد آتا کہ میں نے گناہ کی نظر مان لی تھی، معصیت کی نظر مان لی تھی، تو یہ ایک غلام آزاد کر دیتی، حتیٰ کہ انہوں نے 40 غلام آزاد کیے۔ زندگی میں جب بھی یاد آتا کہ میں نے ایک معصیت کی نظر مانی تھی تو ایک غلام آزاد کر دیتی، اور 40 تک انہوں نے غلام آزاد کر دیے۔ یعنی اس قدر ان کے اندر تقویٰ تھا کہ ان سے کبھی اس طرح کا گناہ سرزد نہیں ہوا تھا، لیکن اگر ہو گیا تو زندگی بھر اسے وہ یاد کرتی رہیں اور پچھتاتی رہیں۔ تو اس حدیث میں ہمیں اسی بات کی تلقین کی گئی ہے
کہ اگر معصیت کی نظر مان لی جائے تو اس کو کفارہ دے کر ختم کر دیا جائے، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ معصیت کی نظر کے ماننے پر بھی کفارہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص نظر مانے لیکن اس کو کسی مجبوری کی وجہ سے پورا نہ کر سکے، جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ میں 1000 نفل پڑھوں گی یا اتنا صدقہ و خیرات کروں گی، لیکن اپنے پاس وہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کا کفارہ ادا کیا جائے گا کہ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں عام قسم کا، یا 10 مسکینوں کو لباس پہنایا جائے عام قسم کا، اور اگر دونوں کاموں میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا تو پھر ایک غلام آزاد کر دیا جائے، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو 3 دن کے روزے رکھے جائیں۔ یہ قسم کا کفارہ ہے جو اگلی حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث کو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، اور یہ حدیث اس کتاب میں 44ویں نمبر پر ہے۔ حدیث یوں ہے: عن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کفارۃ النذر کفارۃ الیمین، کہ نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے، یعنی جو کفارہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کو پورا نہ کرنے پر بیان کیا ہے وہی کفارہ نظر کا ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ اگر ایک شخص جھوٹی قسم کھا کر اس کا کفارہ دے تو وہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو اس کے اوپر توبہ بھی کرنی پڑے گی، جبکہ معصیت کی نظر ماننے پر صرف کفارہ ادا کر دیا جائے اور اپنے اس گناہ پر شرمندگی کا اظہار کیا جائے، یعنی باقاعدہ اس کے لیے توبہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف کفارہ دینا ہی کافی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے معصیت کی نظر مانی تو وہ فلا یعصیہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اور بعض نے اس سے یہ مراد لیا ہے کہ اگر کوئی معصیت کی نظر مانتا ہے تو وہ نظر ہی نہیں، اس کو پورا نہ کرنا ہی کافی ہے، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ معصیت کی نظر پر بھی نہ پورا کرنے کی صورت میں کفارہ ادا کیا جائے گا، اور کفارہ وہی ہوگا جو قسم کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔